السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیب نمبر 7 تھریڈس کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے پاس لیب مینول ہے لیب 7 کا، تو اس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھریڈس۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ تھریڈس کیا ہوتا ہے۔ تو تھریڈ بیسیکلی پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکوینس کی طرح سے ہوتا ہے، سیکوینس آف کنٹرول ہوتا ہے پروسیس کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ پراپرٹیز آ جاتی ہیں اس کی کہ اسٹیک کا پوائنٹر ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیڈیولنگ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، لائک پالیسی ہو گئی، پرائرٹی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور شیڈیولنگ الگوریتم ہوتے ہیں۔ تو یہ پراپرٹیز میں آ جاتی ہیں تھریڈ کی۔ تو فورک جو ہے ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی کہ جو وہ ہوتا ہے چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے۔ تو تھریڈ کے اندر جب بھی پروگرام ایک اور تھریڈ کرتا ہے ملٹی تھریڈ، تو پیرنٹ ورچوئل میموری آ جاتی ہے اور فائل ڈسکرپٹر اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل جو ٹاسک ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، پروسیس ہوتے ہیں، وہ ملٹی تھریڈ کے ذریعے آسانی سے چل پڑتے ہیں، ایزیلی یعنی کہ چل لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے، اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک فائل بنائیں گے gedit lab7.c۔ تو یہاں سے فائل ہمارے پاس کریٹ ہو جائے گی اور ادھر سے اوپن بھی ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہ کوڈ کاپی کر لیا ہے، اس کے اندر یہ ہمارے پاس کوڈ ہے، تو اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں کمپائل۔ تو کمپائل کے لیے ہم GCC کا یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم سی لینگویج میں کوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ یہاں پہ کمپائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو آؤٹ پٹ کریں گے ./a.out کے ذریعے۔ تو یہ ہمارے پاس مین تھریڈ اور نیو تھریڈ آ گیا ہے کہ اس کی یہ پروسیس آئی ڈی یہ ہے اور اس کے علاوہ تھریڈ آئی ڈی یہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مین تھریڈ جو تھا وہ، اس کے بعد جو نیو تھریڈ ہم نے کریٹ کیا ہے وہ آ گیا ہے۔ سیکنڈلی پھر اس کے بعد تھریڈس کو ہم جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل 2 آ گئی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو ہم کاپی کرنے کے لیے یہاں پہ پھر سے gedit دبائیں گے اور یہ پھر سے ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سے ادھر کاپی کر لیں گے، اس کو کوڈ کو پیسٹ کر دیں گے، یہاں پہ ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور دین ہم اس کو دوبارہ سے کریں گے کمپائل۔ تو یہ ہمارے پاس کمپائل ہو چکا ہے، ہمارے پاس ایرر کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم آؤٹ پٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سیم ٹو سیم وہی چیز جو پہلے تھی، اب ہمارے پاس پروسیس آئی ڈی چینج ہو گئی ہے، تھریڈ آئی ڈی بھی چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فرق آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایگزامپل نمبر 3 ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامپل نمبر 3 جو ہے یہ بھی ہم کوڈ میں نے پہلے سے کاپی کیا ہوا ہے۔ تو ہم فرسٹ آف آل اس کو دوبارہ سے وہ کر لیں گے۔ تو ہم کوڈ کو کاپی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کوڈ کاپی کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو رن کر لیتے ہیں۔ رن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو کمپائل کریں گے کیونکہ ہم نے کوڈ کے اندر چینجز کیے ہیں، نیو کوڈ لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو آؤٹ پٹ جب کریں گے تو پرنٹ کر دیا اس نے ایکس اور وائی کی ویلیو۔ اس کے بعد پروسیس آئی ڈی ہمارے پاس شو ہو گئی ہے، اس کے بعد تھریڈ آئی ڈی شو ہو گئی ہے اور اس کے بعد جب انکریمنٹ ہوا ہے تو انکریمنٹ کے بعد بھی پروسیس آئی ڈی سیم رہی ہے، تھریڈ آئی ڈی بھی چینج ہو گئی ہے۔ تھریڈ آئی ڈی چینج ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے تھریڈ کریٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد انکریمنٹ کے بعد یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے اس کی، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ لوپ لگایا ہے، جس کے بعد جیسے ہی ویلیو 100 تک پہنچے گی تو اس ٹائم وہ انکریمنٹ فنش کر دے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس ایگزامپل 4 آ جاتی ہے، جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کو لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پرنٹ کے فنکشن کو، یہاں پہ ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کا، جس کے اندر ٹیمپریری ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہم تھریڈ کے ذریعے اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیب مینول تھا، یہ لیب ٹاسک ہے، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔